تکویر کا لفظی معنی ہے لپیٹنا، لپیٹنا کسی چیز کو۔ مثلاً یہ چٹائی پڑی ہے، مصلے ہیں، کئی ہیں، اکٹھے ہیں، آپ ان کو ادھر سے پکڑتے ہیں، ادھر تک لاتے ہیں، لپیٹ دیتے ہیں، گویا آپ نے تکویر کی ہے، اس کا معنی لپیٹنا ہے۔ اسی طرح جیسا کہ تشبیہ اہل لغات نے دی ہے، تکویر العمامہ یعنی لف العمامہ، یہ جو عمامہ ہم باندھتے ہیں، کپڑا پھیلا ہوا ہوتا ہے، اس کو گول کرتے ہیں، پھر اس کو لپیٹتے جاتے ہیں تو اس شکل میں یہ عمامہ بن جاتا ہے۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ایک بات میں یہاں کر دوں، جو عمامہ مستحب ہے پہننا، جس کا ثواب ہے اور بہت سارے دنیا میں بھی فوائد ہیں، وہ تحت الحنک والا عمامہ ہے۔ یہ عمامہ فضلاء تشریف فرما ہے، شاید اس کا کوئی ثواب ہو، دنیاوی فائدہ ہو، لیکن بہرحال ایک نقصان میں نے اس کا پڑھا تھا کہ من تعمم ولم یتحنک، جس نے عمامہ باندھا اور اس کی تحت الحنک نہ رکھی، تحت الحنک وہ جو رکھتے ہیں ایک طرف سے اور ایسے ڈالا جاتا ہے جیسے دیہاتوں میں بزرگ کیا کرتے تھے، اب بھی دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے، تو وہ تحت الحنک، حنک اصل میں اس ہڈی کو کہا جاتا ہے، اس کے نیچے سے آپ جو کپڑا گزار کر دوسری طرف رکھتے ہیں اپنے کندھے پہ، اس کو تحت الحنک یعنی حنک کے نیچے سے کپڑا، تحت کا معنی نیچے ہوتا ہے، حنک اس جگہ کو، اس علاقے کو کہتے ہیں، تو یہ تحت الحنک ہے۔ اور جو عمامہ باندھے اور تحت الحنک نہ رکھے، معصوم نے فرمایا، لمعہ میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے، اصابہ داء لیس لہ دواء، تو ایک ایسی بیماری لگ سکتی ہے جس کا کوئی علاج نہ ہو۔ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ روایت مرسلہ ہے، صحیح ہے، حسن ہے، غیر معتبر ہے، ضعیف ہے، بہرحال روایت ہے اس طرح کی، تو اگر ہم ساتھ میں تحت الحنک بھی رکھ لیں تو بڑی بات ہے۔ بہرحال علماء نے ایک تعویل کی ہے کہ جو کپڑا آپ جو عمامہ باندھتے ہیں ان کو پتہ ہے، آخر تک عمامہ باندھتے ہوئے ایک سائیڈ کپڑے کی کھلی رکھی جاتی ہے، تو علماء نے فرمایا ہے وہی تحت الحنک کہلاتی ہے، جو پٹی آخر میں ہم اوپر باندھتے ہیں، یہی تحت الحنک ہے اور یہ کافی ہے۔ بعض نے یہ فرمایا ہے۔ بہرحال تو تکویر کا معنی آپ کی خدمت میں بیان کر رہا تھا، جس کا معنی ہے لپیٹنا، اور اسی لفظ سے خالق کائنات نے پہلی حالت ایک اپنی مخلوق کی بیان کی ہے، اور وہ مخلوق ہے اللہ کی مخلوقات میں سے شمس، جسے آپ سورج کہتے ہیں۔ سورج کی حالت کیا ہوگی جب یہ دنیا انتہا کو ہوگی اور نئی دنیا کی ابتدا ہوگی؟ کہا اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ یعنی کیا لپیٹ دیا جائے گا؟ کہ سورج اندھیروں میں چلا جائے گا، اندھیرا چھا جائے گا، سورج کام نہیں کر سکے گا، روشنی ختم ہو جائے گی، جو ہم فائدہ اٹھاتے ہیں ختم ہو جائے گا۔ گویا سورج کو بھی اللہ تعالی ایک سائیڈ پہ کر دے گا، اور پھر آپ اگر اس سے یہ سمجھیں کہ موت ہے یہ سورج کی، تو یہ بھی بجا ہوگا، بے جا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز ختم ہو جائے گی، انتہا کو پہنچ جائے گی، اگر باقی ہے تو وہ ذات خدا باقی رہے گی، وہ ذات واجب ہی باقی۔ پہلی یہ علامت ہے کہ جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، بے نور کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ دوسرا ہے وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، اور جب ستارے یہ جو ہیں اوپر، یہ ستارے آسمانی بے نور ہو جائیں گے، ان کا نور بھی
ختم ہو جائے گا۔ اس نور کے ختم ہونے سے علماء نے مراد لی ہے کہ گویا ستاروں کا وجود ختم ہو جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے، نجوم جمع ہے نجم کی، نجم ستارہ، اور پھر ستارے کئی قسم کے ہیں اور مختلف ناموں سے ہیں، اور کہا جاتا ہے ایک ان میں سے اگر آسمان سے زمین پہ گر جائے تو زمین ختم ہو جائے گی۔ اتنے بڑے ہوتے ہیں، جب اتنی بڑی مخلوق کو، سورج جیسی مخلوق کو اللہ بے نور کر کے پیچھے ہٹا دے گا، ستاروں کو بے نور، تو ہم کیا چیز ہیں؟ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں۔